السلام علیکم، میں ہوں رضوان صدیق۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو ریحان اے آئی ایجوکیشن سکول کے اس اہم تعلیمی سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری ڈے 23 کی اسائنمنٹ کی تفصیلات پر مبنی ویڈیو ہے۔ آج جس ٹیڈکس ٹاک کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے وہ تعلیمی اصلاحات اور ڈیٹا کے صحیح استعمال پر مبنی ہے۔ اس کے مقرر اینڈرس شلائستر ہیں، جو کہ عالمی ادارے OECD کے ایجوکیشن ڈائریکٹر اور عالمی تعلیمی رینکنگ PISA یا پیسا کے بانی ہیں۔ ان کے ٹاک کا عنوان ہے یوز ڈیٹا ٹو بلڈ بیٹر اسکولز، بہتر اسکول بنانے کے لیے ڈیٹا کا استعمال کریں۔ آج کی دنیا میں جب ہم ہر جگہ AI اور ڈیٹا سائنس کی بات کر رہے ہیں، تعلیمی نظام میں ڈیٹا کا کیا کردار ہو سکتا ہے، آئیے اسے تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ ٹاک کا مفصل جائزہ اور اہم نکات۔ انڈریاس شلائستر اعداد و شمار ڈیٹا کی روشنی میں حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر ڈیٹا کے ہم صرف اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اندازوں پر کبھی بھی اچھے اسکول یا تعلیمی نظام قائم نہیں ہو سکتے۔ صرف پیسہ خرچ کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر کے سارا تعلیمی نظام چلایا جا سکتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ انڈریاس ڈیٹا سے ثابت کیا کہ جو ممالک صرف اسکولوں کی نئی عمارتوں یا پیسے خرچ کرنے پر زور دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا معیار بہتر ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ پیسہ کہاں اور کس حکمت عملی سے خرچ ہو رہا ہے۔ برابری اور اعلیٰ معیار۔ دنیا کے سب سے کامیاب تعلیمی نظام جیسے فن لینڈ اور سنگاپور وہ ہیں جہاں ہر بچے کو، چاہے وہ امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا، بالکل ایک جیسا معیاری تعلیمی ماحول دیا جاتا ہے۔ حفظ کرنے کی بجائے سوچنے کی صلاحیت، کریٹیکل تھنکنگ۔ پرانے دور میں صرف کتابی باتیں یاد کر لینا، رٹا لگانا کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جب گوگل اور AI کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، اب جو بھی گوگل پہ جا کے یا AI سے کچھ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بھی کویشچن کرتے ہیں، کسی بھی بکس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو جواب فوری دیتا ہے۔ بلکہ جواب فوری کیا دیتا ہے، آپ کو مکمل تفصیل سے ہر چیز کا جواب وہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ تو کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بچہ ہر معلومات کو استعمال کر کے مسائل کیسے حل کرتا ہے، پرابلم سالونگ۔ اساتذہ کی تربیت، ٹیچر لرننگ۔ دنیا کے بہترین اسکول وہ ہیں جو اپنے اساتذہ کی مسلسل ٹریننگ کرتے ہیں اور ڈیٹا کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کہاں مشکل پیش آ رہی ہے اور استاد اسے کیسے حل کر سکتا ہے۔ دوستو، جب ہم اسی گفتگو کا جائزہ اپنے ملک کے تعلیمی نظام سے لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی پرانے طریقوں پر زور دیا جاتا ہے، جیسے بچوں کو صرف پاس ہونے کے لیے رٹا لگوایا جاتا ہے۔ بچوں کو ابھی تک آپ اگر انگلش کی بات کریں تو ٹینسز وغیرہ جو ہے بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے، بلکہ نہ کہ بنیادی ان کو گرامر سکھائی جاتی ہے۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، بچے خود بھی رٹا لگانا ہی، بلکہ جب اساتذہ نے ان کو بچپن سے ہی یہی سکھایا کہ آپ لوگوں نے رٹا لگانا ہے اور پاس ہونا ہے، تو بچے بھی یہی رٹا لگاتے ہیں اور پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں پیپر کے اندر ان کو بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔
بالکل بھی جو ہے نا بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ چند ایک بچوں کو ضرور پتہ ہوگا کہ وہ جو لکھ رہے ہیں یا جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نہیں تو ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ رٹا ہی لگوایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ریحان اے آئی ایجوکیشن اسکول میں روزانہ کی بنیاد پر طالب علم کی کارکردگی اور اسائنمنٹس کا جائزہ ڈیٹا اور اے آئی ٹولز کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ جب ہم ڈیٹا کو سامنے رکھ کر سیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی خامیوں کا فوری اندازہ ہوتا ہے اور ہم اپنے کام کو روزانہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم سیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ اے آئی ٹول سے سیکھیں، چیٹ جی پی ٹی سے سیکھیں، کیونکہ ریحان اے آئی ایجوکیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کو رٹا نہ لگوایا جائے بلکہ ان کو سکھایا جائے، بچے خود سیکھنے کے قابل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں اور تعلیمی اداروں کو دنیا کے مقابلے میں اپنا اتنا قابل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اندازوں کی بجائے ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس ٹیڈکس ٹاک کا جائزہ آپ کے لیے معلومات افزا رہا ہوگا۔ آپ کے خیال میں ہمارے اسکولوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔